بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے الماری کا بھوت۔ آج پھر میری الماری کو کسی نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہانیہ کی نظر اپنی الماری میں پڑی تو آنکھیں ملتے ہوئے اس نے امی کو پکارنے لگی، امی امی جلدی سے آئیں۔ ہانیہ بیٹی کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ امی جان میری الماری کا حال تو دیکھیں کیا ہوا ہے، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے، ناشتہ کر کے ٹھیک کر لینا۔ لیکن امی یہ کون کرتا ہے، میری چاکلیٹ اور چپس بھی غائب ہیں جو میں نے چھپا کر رکھے تھے۔ ہانیہ بیٹی ممکن ہے سونے سے پہلے نیند کی حالت میں تم نے کچھ نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو، پھر تمہیں صبح اٹھنے کے بعد کچھ یاد ہی نہ رہا۔ امی مجھے لگتا ہے یہ سفیر نے کیا ہے۔ ہانیہ سفیر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس ان فضول شرارتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے، اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی، رات کے 10 بجے تو گھر پہنچتا ہے، تو پھر ضرور میرے کمرے میں کوئی بھوت آ گیا۔ ہانیہ کی بات پر امی مسکرا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد ہانیہ نے الماری کی تمام چیزیں سلیقے سے رکھ دیں۔ اس کے بعد تو اکثر ہانیہ کی الماری کا یہی حال ہونے لگا۔ اب امی جان بھی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ہانیہ نے روتی صورت بنا کر کہا، امی جان مجھے تو لگتا ہے اس الماری میں ضرور کوئی بھوت ہے، آپ مجھے دوسری الماری لے کر دیں، میری ساری چاکلیٹیں غائب ہو جاتی ہیں، آج تو میری نئی پینسل ڈرائنگ کی کاپی بھی غائب ہے۔ ہانیہ کی امی نے کچھ سوچ کر اس بھوت کو پکڑنے کی ٹھان لی۔ سفیر 10 بجے رات کو گھر پہنچا، داخل ہوا تو امی نے کہا، سفیر بیٹا کھانا گرم کر رہی ہوں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر۔ ہانیہ آپی کے آج کھانا جلدی کھا لیا ہے اور بے خبر سو رہی ہیں۔ سفیر اچھا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھا تھوڑی دیر بعد چپکے سے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ گہری نیند سو رہی۔ سفیر مسکراتے ہوئے سوتی ہوئی ہانیہ کو دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا اور آہستہ سے الماری کھولی، کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کرنے لگا، ساتھ ہی زیر لب کہتا رہا، آپی کی بچی ساری چیزیں کھا لیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر مسکرا، ہاں مل گیا، اور مزیدار نمکو۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کو جیب میں ڈالا، سب چیزیں بے ترتیب چھوڑ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا امی کو سامنے کھڑا پایا۔ اچھا تو یہ تم ہو الماری کے بھوت؟ سفیر کتنی بری بات ہے، میں تمہیں اتنا مصروف رکھا تاکہ بری صحبت سے بچ رہے، لیکن تم بہن کو تنگ کرنے میں باز نہیں آتے۔ سفیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، امی معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ہانیہ آپی سے بھی معذرت کر لوں گا، ہانیہ سے کچھ مت کہیے گا۔ ہانیہ نے صبح اٹھ کر میں اپنی الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگے گی۔ امی آئیں ہانیہ کے اس حال دیکھ کر مسکرا دی۔ ہانیہ بیٹی آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہانیہ بولی، سچ امی جان بھوت کو پکڑ لیا؟ ہاں، کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت کو پکڑ لیا۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا، اس نے کہا کہ آئندہ ہانیہ کی الماری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی۔ ہانیہ نے سفیر کو گھورا تو امی نے سفیر سے کہا، سفیر رات کو بھوت نے کیا کہا؟ سفیر نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، بھوت نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی ہانیہ آپی کو تنگ نہیں کروں گا، اور ہاں بھوت نے یہ بھی واپس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جیب سے نمکو کا پیکٹ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔